یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کا جرم صرف ایک روٹی چرانا تھا۔ یہ ایک ایسی مصلحت کی کہانی ہے جہاں انصاف کی دیواریں کمزور ہو چکی تھیں، جہاں امیری اور غریبی کے درمیان ایک گہری کھائی حائل تھی، اور جہاں قانون صرف ان کے لیے تھا جو اسے خرید سکتے تھے۔ یہ کہانی عبداللہ کی ہے، ایک مزدور جو روزانہ دھوپ میں جل کر پسینے میں نہا کر اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کماتا تھا، لیکن اس دن تقدیر نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ ایک ویران گلی میں کھڑا تھا، اس کے پیٹ میں بھوک کی آگ بھڑک رہی تھی، اور سامنے تندور پر رکھی ایک گرم تازی روٹی کی خوشبو اسے بے بس کر رہی تھی۔ روٹی کے مالک حاجی رفیق تھے، شہر کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک۔ ان کا تندور ہر روز سینکڑوں روٹیاں تیار کرتا تھا، لیکن وہ ایک روٹی بھی کسی غریب کو مفت دینے کے قائل نہیں تھے۔ عبداللہ نے جب دیکھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس نے ایک روٹی الفاٹے لی اور دوڑ لگا دی۔ عبداللہ زیادہ دور نہ جا سکا، حاجی رفیق کے ملازمین نے اسے پکڑ لیا، مارا پیٹا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ تھانے میں اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوا جیسے وہ کوئی خطرناک مجرم ہو۔ تفتیشی افسر نے فائل پر لکھ دیا، مجرم چوری مسروقہ چیز ایک روٹی، مالک حاجی رفیق۔ یہ مقدمہ سیدھا عدالت میں پہنچا۔ حاجی رفیق نے عبداللہ کے خلاف سخت سے سخت سزا کا مطالبہ کیا۔ میری روٹی چوری کرنے والا کل کو میرا مکان بھی چارا سکتا ہے، حاجی رفیق نے عدالت میں بلند آواز میں کہا۔ جج نے عبداللہ کی طرف دیکھا، کیا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ عبداللہ نے نظریں جھکا لیں، اس کی آواز میں دکھ تھا۔ جناب، میں نے روٹی صرف اس لیے چوری کی کیونکہ میرے بچے 3 دن سے بھوکے تھے، میرا کام چھوٹ گیا تھا، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ عدالت میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، لیکن قانون کی چھتری تلے بھوک کی کوئی رعایت نہیں تھی۔ جج نے فیصلہ سنایا، مجرم عبداللہ کو چوری کے جرم میں 6 ماہ قید کی سزا دی جاتی ہے۔ جیل کے اندر عبداللہ کو پتھر توڑنے کا کام دیا گیا۔ وہ ایک روٹی کی قیمت 6 ماہ کی قید کے طور پر ادا کر رہا تھا۔ ادھر اس کے بچے بھوک سے نڈھال تھے، اس کی بیوی در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، اور کوئی اس کی مدد کو تیار نہیں تھا۔ جیل کے اندر عبداللہ نے کئی اور قیدیوں سے ملاقات کی، جن میں بیشتر ایسے لوگ تھے جو معمولی جرائم میں قید تھے۔ ان میں بشیر بھی تھا جو اس کے ساتھ ایک ہی بیرک میں بند تھا۔ کیوں بھائی، تمہارا جرم کیا تھا؟ بشیر نے پوچھا۔ ایک روٹی چوری کی تھی، عبداللہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ بشیر ہنسا، بس ایک روٹی؟ میں نے بھی 100 چوری کی تھی اور میری ضمانت ہو گئی۔ تم تو بہت بدقسمت ہو بھائی عبداللہ۔ یہ بات عبداللہ کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی۔ واقعی اس دنیا میں انصاف صرف امیروں کے لیے تھا۔ اس مقدمے کی خبر اخباروں میں چھپی اور ایک نیک دل وکیل کامران کی نظر اس پر پڑی۔ وہ جانتا تھا کہ معاشرے میں غریبوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اس نے عبداللہ کا مقدمہ مفت لڑنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنی ہے، کامران نے عدالت میں درخواست جمع کرائی۔ ایک معمولی روٹی کی چوری کے لیے اتنی سنجیدگی؟ جج نے حیرانی سے پوچھا۔ جناب، یہ مقدمہ صرف ایک روٹی کا نہیں ہے، یہ انصاف اور ناانصافی کا مقدمہ ہے۔ جب بڑے بڑے لوگ کروڑوں کا گھپلا کر آزاد گھوم سکتے ہیں تو ایک غریب کو بھوک مٹانے کے لیے جرم کی سزا کیوں دی جاتی ہے؟ عدالت میں ایک اور خاموشی چھا گئی۔ یہ مقدمہ ملک بھر میں ایک بحث کا موضوع بن گیا۔ سوشل میڈیا پر اس پر بات ہونے لگی اور حکومت پر دباؤ بڑھا کہ وہ انصاف کرے۔ بالآخر عدالت نے نظر ثانی کی درخواست منظور کر لی۔ ہم عبداللہ کو بری کرتے ہیں اور حکومت کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بے روزگار مزدوروں کے لیے فلاحی سکیم متعارف کرائے تاکہ کوئی غریب بھوک سے مجبور ہو کر چوری نہ کرے۔ یہ فیصلہ تاریخ ساز تھا۔ عبداللہ آزاد ہو گیا، لیکن اس کا اندر کا سادہ معصوم مزدور مر چکا تھا۔ اب وہ ایک ایسا شخص تھا جو جان چکا تھا کہ دنیا میں انصاف خود لینا پڑتا ہے، مانگنے سے نہیں۔ عبداللہ جیل سے باہر آ گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں سوالات تھے۔ کیا یہ انصاف تھا؟ کیا یہ معاشرہ واقعی بدل جائے گا؟ یہ مقدمہ صرف ایک خبر اخبار کی صورت رہ جائے گا؟ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ عبداللہ جیسے ہزاروں لوگ آج بھی بھوک اور ناانصافی کے خلاف ایک ہمہ جہت جنگ لڑ رہے ہیں۔ عبداللہ کی رہائی ہمیں ایک لمحے کے لیے سچ دکھاتی ہے، لیکن اس سچ کے پیچھے جو کرب چھپے ہوئے ہیں وہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کافی ہیں کہ جب تک غریب کو انسان نہیں سمجھا جائے گا، اس کا درد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ عبداللہ کے دل میں یہ سوال ہمیشہ رہتا ہے،
کیا غریب ہونا گناہ ہے؟ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں خود سے پوچھنا چاہیے۔ غریبوں کا حق، ان کی عزت، ان کی محنت کا حق کس کے پاس ہے؟ کیا وہ کبھی اس معاشرے میں انسان کے طور پر جگے؟ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انصاف کو مانگنا نہیں، خود حاصل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب معاشرہ خود انصاف نہیں کرتا تو پھر وہ ہر غریب کی آواز کو دبا دیتا ہے، اور ہر غریب کے دل میں یہی سوال رہ جاتا ہے، کیا غریب ہونا گناہ ہے؟